کتنا پیارا تجھے رب نے بنایا، کوئی تیرے جیسا نہیں، چودہ رجب او یا رب کیسا نظارہ ہے، چودہ کو چودہ کا جادو مارا ہے، کیوں نہ فدا ہو اس پر یہ عالم سا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سنی حنفی بریلوی بھائیوں، یہ جو ویڈیو آپ حضرات نے دیکھی، یہ ویڈیو اجمیر شریف کی ہے۔ سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے بارگاہ کے سامنے کی ہے۔ اور مسلمانوں، یہ وہی مجاور ہیں جو ہم سنیوں کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور زمانہ سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھنے سے روکتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، یہاں تک کہ مہمانوں کے ساتھ گالی گلوچ کرتے ہیں۔ اور پچھلے سال تو ان سڑے ہوئے مجاہل مجاوروں نے پورے ہندوستان بھر کے مہمانوں مسافروں کے ساتھ مار پیٹ بھی کی تھی اور ان پر ظلم و تشدد بھی کیا تھا۔ اور صرف مسلمانوں اسی بنیاد پر کہ اجمیر شریف میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا لکھا ہوا سلام نہیں پڑھا جائے گا، لیکن مسلمانوں معاذ اللہ صدبار معاذ اللہ، یہ گستاخان سیدنا امیر معاویہ، یہ جاہل مجاورین سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں گانا گا رہے ہیں۔ ان لوگوں کو گانا گانے سے کوئی دقت نہیں ہے، لیکن اگر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سلام لکھا ہے، اگر ہم اس پیارے سلام کو پڑھتے ہیں تو ان جاہل مجاوروں کو دقت ہو جاتی ہے، لیکن ان کو گانا گانے سے کوئی دقت نہیں ہے۔ مسلمانوں، میں ان جاہل مجاوروں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تم لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ گانا گانا شریعت میں سخت حرام ہے، سخت حرام ہے؟ تم لوگوں کو گانا گانا تو آتا ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو سلام پڑھا جائے تمہیں اس سے تکلیف ہو جاتی ہے۔ تو میں تم لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تم لوگوں کو نہیں معلوم ہے کہ اسلام میں گانا گانا حرام ہے؟ اگر نہیں معلوم تو سنو، اللہ رب العزت کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ان باتوں کے خریدار بنتے ہیں جو اللہ سے غافل کرنے والی ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اللہ رب العزت کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ان باتوں کے خریدار بنتے ہیں جو اللہ سے غافل کرنے والی ہیں، تاکہ اللہ کی یاد سے بے سمجھے گمراہ کریں اور اس کی ہنسی اڑائیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا جاتا تو آپ قسم کھا کر فرماتے تھے کہ لہو الحدیث سے مراد گانا ہے۔ یہی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت جابر رضی اللہ عنہم، حضرت اکرمہ، سعید بن جبیر، مجاہد مکحول، حسن بصری اور عمرو بن شعیب رحمہ اللہ جیسے جلیل القدر حضرات سے منقول ہے۔ اور مسلمانوں، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا گانا دل میں نفاق کو اس طرح پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی کو اگاتا ہے۔ حضرت نافع سے روایت ہے کہ میں ایک جگہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ جا رہا تھا، انہوں نے بانسری کی آواز سنی تو اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی اور راستے سے ایک طرف ہو کر چلنے لگے۔ دور ہو جانے کے بعد مجھ سے کہا اے نافع، کیا تم کچھ سن رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کان سے انگلیاں نکالی اور فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بانسری کی آواز سنی اور ایسے ہی کیا جیسے میں نے کیا۔ تو مسلمانوں، ان دلائل سے یہ بات واضح ہوئی کہ موسیقی اور گانا حرام ہے۔ تو اے مسلمانوں، گانا گانا تو کیا، اور اے مسلمانوں یاد رکھو، گانا گانا تو کیا، گانے کے طرز پر نعت یا منقبت پڑھنا بھی ناجائز و حرام ہے۔ لیکن یہ جاہل مجاورین تو عطائے رسول کی بارگاہ میں معاذ اللہ صدبار معاذ اللہ گانا گا رہے ہیں۔ تو اے مسلمانوں، ایسے مجاورین سے بچنا ہم مسلمانوں پر لازم ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ایسے مجاورین کو ہدایت عطا فرمائے اور حق سننے، حق سمجھنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تب تک کے لیے الوداع۔ مرکز اہل سنت بریلی شریف زندہ باد، حضور تاج الشریعہ زندہ باد۔ اجمیر شریف جائیں، چادر نہ خریدیں، دھاگے نہ خریدیں، کڑے وڑے انگوٹھی قوالی شریف کی کیسٹ نہ خریدیں، الٹی سیدھی کتابیں نہ خریدیں، دیگوں میں پیسے نہ ڈالیں، مجاور حرام خوروں کو 1 روپیہ نہ دے۔ یہ سکھوں جیسی شکل والے ہم دعا کریں گا، تیرے باپ کا راج ہے تم دعا کریں گا۔ کیوں؟ تو اوپر سے اترا ہے بے؟